آپ کو اس کمزور سے اور تھکے سے لہجے پر گزارا کرنا پڑے گا، اور میں زیادہ لمبا خطاب نہیں کرتا ہوتا، مختصر کروں گا۔ اصل میں کل دوپہر کو کراچی سے پہنچا ہوں، اور میں نے صبح بھی 7 بجے ادھر ہونا ہے، تو میں ادھر رکنا تھا، لیکن یہ درمیان میں وعدہ تھا تو میرے سے انکار کی گنجائش نہیں ہو سکی، چونکہ ساری زندگی وفائیں اور محبتیں ہی نبھاتے گزر رہی ہے۔ تو اس طرح مصروفیت تھی، تو آج آئے بھی تو کچھ میٹنگز تھی، تو اس حوالے سے سارا دن مصروف رہے ہیں، تو طبیعت میں تھکن آپ محسوس کر رہے ہیں، تھکی پلکوں کو بوجھل محسوس کر رہے ہوں گے۔ لہجہ ٹوٹتا بھی ہے، لیکن وہ ٹوٹا لہجہ بھی کبھی حسن دے جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا تھا نا کہ جو ہے پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے طبع میری تو ہوتی ہے رواں۔ اور تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھکن بھی، شکستہ لہجہ بھی جو ہے وہ حسن دے جاتا ہے۔ اصل تو دل ہوتا ہے، اسحد و بلال اند اللہ اشہد، بلال کی اسحد ہی اللہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بھی اشہد ہے۔ تو لہجہ گو شکستہ ہے، ٹوٹا ہے، لیکن آپ کی توجہ رہی تو چند لمحے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے شاید کرنے میں کامیاب رہوں۔ اللہ میری زبان پر ہمیشہ حق جاری رکھے، اور میں دعا گو ہوں اپنے اس عزیز کے لیے اور آپ سب کے لیے۔ میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب لوگ ہو کہ سارا دن کام کاج میں لگے رہتے ہو، دفاتر میں، فیکٹریوں میں، مزدوریوں پہ گزارتے ہو، اور جب شام پڑتی ہے تو رسول اللہ کے ذکر کا دیا جلا کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ میرے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ محبت ہے حضور کی جو ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے، حضور کا پیار ہے جو ہمیں یہاں کھینچ لایا ہے، اور یقیناً یہ میٹھا ہے پیار۔ مجھے ڈاکٹر اسحاق یاد آئے، علامہ عارف جاوید صاحب کو یاد ہوں گے، وہ لمحے، وہ مستی کا زمانہ تھا، وہ گھڑیاں اچھی تھیں جب مجلس امین سخن کے تحت وہ مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ یہ 1955 کی کہانیاں مجھے یاد آ گئی۔ تو ایک مشاعرے میں ڈاکٹر اسحاق نے شعر پڑھا تھا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ ہے تو مزاحیہ شاعر انور مسعود، لیکن نعت لکھنے پہ آیا تو قلم ہی توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو کتنا میٹھا نام ہے میرے حضور کا، کتنا پیارا نام ہے میرے حضور کا۔ یار ہم تھکے ہوں، لہجے شکستہ ہوں، بات کرنے کا میں ڈھب نہ آتا ہو، گفتگو کا سلیقہ نہ آتا ہو، لیکن جب نام حضور کا لبوں پہ آتا ہے تو خود لفظ حسن پانے لگ جاتے ہیں، اور خود جو ہے وہ الفاظ سے خوشبو نکلنے لگ جاتی ہے۔ اسی لیے حسان بن ثابت بولے، ما ان مدحت محمدم بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی۔ لوگوں میں تعریف حضور کی بلا کب کرتا ہوں، بلکہ حضور کا نام شعروں میں رکھتا ہوں تو شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، شعروں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، شعروں میں کمال اور شعروں میں شیرینی اور مٹھاس اور گڑ پیدا ہو جاتا ہے جب میں حضور کا نام لیتا ہوں۔ تو نام اتنا میٹھا ہے، نام اتنا پیارا ہے کہ اس نام کا تکرار کرتے رہو، ساری زندگی گزر جائے گی، منہ کا شہد ختم نہیں ہوگا۔ اتنا میٹھا نام ہے، اتنا پیارا نام ہے۔ تو حضور کا نام یقیناً قلب کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے اور باطن کا اجالا ہے، اور ہمیں خوشیاں ملے تب بھی ہمیں غم پہنچے تو ہم اسی جو ہے وہ نام کے تکرار سے، اپنے ذکر، حضور کے ذکر سے، اس نام کے تکرار سے اپنے قلب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور ہماری آرزو ہوتی ہے کہ یہ نغمہ چھڑا رہے۔ اور پھر اس میں موسموں اور رتوں کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ کسی زمانے میں وہ ربیع الاول کی چند محافل پر ہی بات ہوتی تھی کہ یہ کہاں لکھا ہے اس مہینے میں محافل، تو میں کہتا ہوں اب تو یہ سلسلہ پورے سال پہ پھیلا ہوا ہے۔ اب ربیع الاول تو نہیں ہے، اب تو ربیع الثانی بھی دامن سمیٹ گیا ہوا ہے، جمادی الاول بھی نہیں ہے، جمادی الاخری بھی نہیں ہے، رجب بھی گزر گیا، اب تو شعبان ہے۔ یار شعبان ہو یا ماہ سیام کی گھڑیاں ہوں،
شوال کے لمحے ہوں یا ذی قعدہ کا مہینہ. وہ کسی زمانے میں کہتے تھے یہ خالی مہینہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ خالی ہوگا، لیکن حضور کے ذکر سے خالی وہ بھی نہیں ہوتا. تو کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی رت ہو، کوئی بھی موسم ہو، حضور کے ذکر کا چراغ روشن ہی رہتا ہے. تو میں جب یہاں آیا تو آبادی تو جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی تھی، اور میں نے کہا کہ نذیر صاحب نے کچھ لوگوں کو دعوت تو دی ہوگی، تو یہ شاید انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں کوئی انتظام کیا ہوگا. لیکن جب میں چکر کاٹا اور موڑ مڑا تو میں نے دیکھا یہاں تو ہجوم عاشقاں ہیں. تو یہ حضور کا نام ہے جو ہمیں جوڑ دیتا ہے، اور ہماری محبت، ہمارا رشتہ، ایک دوسرے سے تعلق یہ حضور کے نام سے. یہ برادری جو ہے وہ ہماری، یہ حضور کے نام کی برادری ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. یہ ہے ہماری دوستی، یہ ہے ہماری بنیاد. علامہ عارف جاوید صاحب جب آئے تھے وابڈا ٹاؤن میں، تو وہاں جو برادری جڑی تھی، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، وہ حضور کے میلاد کے نام سے تھی نا. تو اس طرح جو ہے وہ لوگوں سے جڑتے گئے، اور محبتوں کے ربط پیدا ہوتے گئے، اور سلسلے پھیلتے گئے، اور خوشبوئیں بڑھتی گئی. اور اب الحمدللہ نقطہ آغاز یہاں بھی ہے، تو یہ خوشبوئیں تو پھیلیں گی نا. اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ. کوئی گوشہ، کوئی کونا. مجھے یاد ہے ایک بستی کا نام، مجھے یاد ہے، کسی حکمت کے تحت نہ لوں تو الگ بات ہے. تو وہاں کچھ صاحب لوگ کہتے تھے کہ یہاں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہاں یہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن پچھلے دن وہاں سے ایک صاحب مجھ سے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اب حضور کے نام کا چراغاں اور حضور کے ذکر کی خوشبو تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ پھیلتی چلی جائے گی. اور خوشبو یہ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. تو کدھر جائے گا؟ نام تو انہی کا ہے، اور ذکر انہی کا ہے، اور انہی کے نام کا چراغاں ہے، اور یہ ہوتا رہے گا. تو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. جب اللہ کا کوئی فضل ہو تمہارے اوپر، اس کی رحمتیں تمہیں نصیب ہوں، تو تمہیں خوشی کرنی چاہیے. آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو فرحت کا اظہار کرتے ہیں عقیقے کی صورت کے اندر. آپ نے گھر بنایا ہے تو فرحت کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ فرحت کے سلیقے ہیں. تو یار ہمیں کوئی دنیا کی دولت مل جائے تو یقیناً انسانی فطرت میں خوشیاں اور سرشاریاں پیدا ہوتی ہیں، تو انسان اس پر فرحت کا اظہار کرتا ہے. تو جب کائنات کو کوئی فضل ملے تو فرحت کا اظہار کرتا ہے، اگر فضل کبیر مل جائے تو. اور وہ فضل کبیر رسول کریم کی صورت میں ہے. چونکہ جتنے بھی فضل ہمیں نصیب ہوئے ہیں وہ سارے اس فضل عظیم کا صدقہ نصیب ہوئے ہیں. چونکہ اگر حضور جلوہ فراز نہ ہوتے تو کوئی فضل کیسے ملتا؟ ہم اپنا وجود بھی نہ پاتے، اپنا تشخص بھی نہ رکھتے اگر حضور تشریف نہ لاتے. محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی. یہ کائنات کو خلط وجود ہی نہ ملتا اگر میرے حضور نہ آئے ہوتے. علامہ اقبال کا یہاں لہجہ کتنا دل نشین ہو گیا، اور انہوں نے لفظوں کا چناؤ کیا تو ایسے ہے جس نے نگینے رکھ دی ہیں کتاروں میں. تو وہ کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے. تو کائنات کی جو نبض دھڑک رہی ہے، جو زندگی کے وجود میں حرارت پائی جا رہی ہے، وہ ساری حرارت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو زندگی کا سارا حسن ہی میرے حضور ہے. بلکہ امام غزالی نے کتاب لکھی ہے دقائق الاخبار، اب تو شاید چھپ کے بھی آگی مارکیٹ میں. تو اس میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو انسان کا وجود ہے، الراس مدور کالمیم، یہ میم کی طرح گول ہے. انسان کا جو سر ہے نا، یہ میم کی طرح گول ہے. والیدان کالحا، اور اس کے ہاتھ ہا کی طرح ہیں. والبطن کالمیم الثانی، اور بطن دوسرے میم کی طرح ہے. والرجلان کالدال، اور ٹانگیں دال کی طرح ہیں. وہ انسان بنا پھرتا ہے، وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے. اور پھر فرمائیے جو تم نماز پڑھتے ہو، القیام کل الف،
یہ قیام الف کی طرح ہے، والرکوع کل ہا، رکوع ہا کی طرح ہے، والسجدہ تو کل میم، اور سجدہ میم کی طرح ہے، اور میم مشدد ہے، سجدے بھی دو ہیں، اور فرمایا والتشہد کالدال، اور تشہد دال کی طرح ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہے ہو، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ تو انہی کے نام کا چراغا، انہی کے ذکر کی خوشبو، اور کیوں نہ ہو، میں تو کہتا ہوں یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا، اگر حضور نہ آتے، خدا شناسی تو بڑی دولت ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے، ہمیں اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہوتی کہ ہم کون ہیں۔ کیا انسان کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پامال نہیں ہوتا رہا؟ کیا یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، چلتی آگ کو، مظاہر فطرت کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود نہیں